دیکھیں غریدہ فاروقی صاحبہ کا ویسے جواب تو میں دینا نہیں چاہوں گی، لیکن اب انہوں نے بات ایسے کی کہ ینگسٹرز کے دماغ اتنے خراب کیے ہوئے ہیں کہ خان صاحب اگر خود بھی پریس کانفرنس کریں تو وہ نہیں مانیں گے، تو ہم کیسے مانیں؟ خان صاحب نے اپنے کول آف فیل سے یہ ثابت کیا کہ وہ کوئی کرپشن نہیں کرتے ہیں۔ خان صاحب اگر کوئی اس طرح کے آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں تو ہم بلیو اس لیے نہیں کریں گے کہ خان صاحب کا کول ہے کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، یہ ان کی وصیت ہے کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے میری ڈیتھ کے بعد وہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہوگا۔ تو خان صاحب نے اپنے کول سے یہ ثابت کیا، اور خان صاحب نے اپنے فعل سے یہ ثابت کیا کہ 70 سال سے ابو ان کی ایج ہے، وہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، ماں سوائے جو ایلیگیشنز ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں لگائے گئے ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے، ابھی ان کا ثابت ہونا باقی ہے۔ تو 70 سال کی عمر میں جس شخص نے کرپشن نہیں کی اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری جائیداد میرے مرنے کے بعد ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، تو وی بلیو کہ وہ شخص کرپٹ نہیں ہے۔ تو بی کچھ عقل کو ہاتھ مارے، کچھ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے تھوڑی تحقیق کر لیا کرے۔ یہ آپ کے لیڈرز کی طرح نہیں ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، تو یہ ہے وہ جواب جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں مانیں گے کہ اگر خان صاحب آ کے خود بھی کہہ دیں کہ میں نے کرپشن کی ہے۔ آپ لائر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، سارے یہ کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں، پیشیوں پر بھی آپ لوگ آتے ہیں ساتھ میں۔ بڑے ہی آسان الفاظ میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ توشہ خانہ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ توشہ خانہ میں وہ گھڑی کا معاملہ تھا کیا جس پر عمران خان کو 3 سال قید کی سزا ہوئی، جو بعد میں معطل بھی ہوئی، لیکن اصل میں وہ معاملہ کیا؟ کیونکہ عام جو پاکستانی ہے ابھی بھی وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پایا۔ دیکھیں توشہ خانہ کیس بیسیکلی میڈیا کے اوپر جو ٹرائل چلایا جا رہا ہے، جو ورژن لیا جا رہا ہے، وہ یہ لیا جا رہا ہے پی ڈی ایم یا اسٹیٹ کی طرف سے کہ یہ چوری کی گئی ہے، حالانکہ جو ایکچوئل کیس ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کا ورڈ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ کسی چینل نے کسی میڈیا نے نہیں دکھایا۔ بیسیکلی جو کیس بنایا گیا وہ کیس یہ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ خان صاحب نے گھڑی لی، اپنی ریٹرنز میں شو بھی کی، لیکن آپ نے اس خانے میں ایک بلاک میں یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ سے لی گئی گھڑی کے پیسے ہیں۔ تو یہ کرپٹ پریکٹسز کا کیس بنا کر آپ چوری بتا رہے ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اس پاکستان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کام نہیں چلنے والا۔ اب ہم لوگ ہیں اسی لیے کہ ہم لوگ عوام کو بتا سکیں کہ ایکچوئل سٹوری کیا ہے اور نیریٹو کیا بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال ابھرتا ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ خواتین کی صحیح ترجمانی بھی کرتی ہیں، نمائندگی بھی ان کی جانب سے کی جا رہی ہوتی ہے۔ مریم نواز ایک خاتون ہیں، آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو مستقبل کی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو ان کی طرف نہیں جانا چاہیے، آپ کو ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں مریم نواز ایز اے لیڈر میں ان کو لیڈر نہیں مانتی ہوں، اس لیے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ عوام کا سوچتا ہے۔ مریم نواز جو کام کرتی آ رہی ہیں، جو ان کا ورژن ہے وہ صرف کیا ہے پٹواریوں کے لیے، مائنڈ مت کیجیے گا، پٹواری مینز کہ وہ صرف اپنے سپورٹرز کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لیڈرشپ کوالٹی یہ ہوتی ہے جو 9 مئی کے بعد خواتین کے ساتھ ہوا، کیا مریم نواز صاحبہ کو اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی؟ ایٹ لیسٹ آپ ایک ٹویٹ کر لیتی، آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتی کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے، چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تو کہہ رہی ہیں، لیکن کیا آپ اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہی ہیں؟ میرے حساب سے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں یا ان کے لائرز کی آئی ایل ایف کی ممبر ہوں، میں ایز اے پرسن ایز اے لیڈی ان سے یہ کوشچن ضرور کروں گی کہ میم آپ ایٹ لیسٹ ایک سٹیٹمنٹ تو ریکارڈ کرا سکتی تھی۔ کیا پی ٹی آئی کی جو سپورٹرز ورکر اریسٹ ہیں وہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ ان سے توقع نہیں کرتی کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ کیا آپ ان کا ووٹ نہیں لینا چاہتی؟ کیا آپ ہمیشہ ڈیلز کی طرح ہی آنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ ہمیشہ اپنی گورنمنٹ کے آپ کی جو آلریڈی فادر کی پارٹی ہے آپ کے پاس وہی پرچی والا حساب ہے؟ اسی طرح بلاول بھٹو نیکسٹ کینڈیڈیٹ، وہ بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی تھی جب مریم نواز اریسٹ ہوئی تھی نا، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں چیخ کے کہا تھا کہ کتنے بغیرت ہیں یہ کہ انہوں نے ایک عورت کو اریسٹ کیا۔ تو کیا پی ٹی آئی کی ورکرز سپورٹرز جو اریسٹ ہیں، یاسمین راشد کو لے لیں، کیا اس دفعہ ان کو وہ بیان یاد نہیں آیا؟ عوام کے ساتھ یہ مت کریں۔ آپ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے، میں بلاول بھٹو اور مریم کو دونوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ سٹیٹمنٹ آ جاتی، آپ عوام کو بتائیں کہ آپ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ مت بتائیں کہ دونوں اپنے اپنے باپ کی پارٹی بچا رہے ہیں۔ اچھا، آپ خود ایک خاتون ہے، پھر جو ہے وہ انصاف فورم لائر سے بھی آپ کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے، تو نواز شریف نے کل جو خواتین کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بغل میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر اگر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں
तो आप इसके ऊपर मुझसे कमेंट्स ना मांगे। साथ में बैठी हुई खातून अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट भी कहती है और उसके बाप की लैंग्वेज देखें। देखें इन लोगों की लैंग्वेज ऐसी है कि मैं उसके ऊपर रिबट करना भी अपनी इंसल्ट समझती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।